جی ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور غالب کی زبان میں یہ کہوں کہ دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ پوری حکومت کا یہ خیال تھا، نیب کا خیال تھا کہ آج 10 ستمبر ہے، میاں صاحب کے سرنڈر نہ کرنے کی صورت میں انہیں مفرور قرار دیا جائے گا۔ ایک موقع پر میں دیکھ بھی رہا تھا کہ جب عدالت نے کہا کہ میاں نواز شریف کو مفرور قرار دیتے ہیں اور پھر ان کی سماعت کریں گے، تو اس ریمارک پر نیب کے جو افسران کے چہرے کھل اٹھے، لیکن پھر اگلے ہی مرحلے پر عدالت نے کہا کہ نہیں جناب، نواز شریف نے جو ہمیں ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے سن تو لیں، تو اس طرح وہ مرحلہ رک گیا۔ آج ویسے بھی بڑا عدالت میں ہمارے ججوں نے بڑا، جیسے سب نظریں تھیں، خوشگوار ماحول تھا۔ ایک مرحلے پہ ایک جج نے جو ہے وہ اپنے ہمارے نیب کے وکیل سے کہا کہ آپ میاں صاحب کے وکیل کو جو ہے ذرا کافی کھلائیں، کھانا کھلائیں۔ اس پر انہوں نے کہا جی میں آفر بھی کافی کرتا ہوں، لیکن نہیں، اب جناب اتنا ایسا کیس ہے جس میں مفرور اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کافی پہ لے جائیں نیب کے اس سوال پہ۔ پھر ایک اور مرحلے پر بھی جو انٹرسٹنگ ریمارکس عدالت کے آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب تو اگر واقعی بیمار ہیں، وہ تو 7 ماہ کسی اسپتال ہی نہیں گئے، بلکہ وہ ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چائے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان کے مالش تو امریکہ میں بھی ہیں۔ اس پر بھی سوال اٹھا، لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہرحال جو توشہ خانہ کیس میں، یعنی کل عدالت ان کو اشتہاری ملزم قرار دے چکی ہے، اور جب اشتہاری ملزم قرار دے دیا جائے تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ جو اشتہار وغیرہ ہوتا ہے وہ چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ مفرور ملزم گھر پہ نہ ملے، اب پتہ نہیں وہ جاتی عمرہ میں لگایا جائے گا یا سفارت خانے کو فیکس کیا جائے گا، وہ جا کے لگائیں گے۔ یہ بڑے مبہم اور انٹرسٹنگ کوسچن ہیں جو عدالت کے سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پر میرے خیال میں میں اپنے میرے جو مہمان ہیں وہ اس کی وضاحت بھی کریں گے کہ یہ جو مہلت دی گئی اس کی وجہ سے میاں صاحب کے جو انہوں نے درخواست بھیجی، اور درخواست کے ساتھ جو میڈیکل رپورٹ بھیجی، اس میں ڈاکٹر ان کے لارنس نے یہ کہا کہ ان کو جو ادویات دی جا رہی ہیں، میاں صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ سفر کریں، اور خود میاں صاحب نے بھی یہ کہا کہ میری بیماری اور میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں یہاں آؤں۔ آج میں نے زحمت دی ہے، بڑے سینئر ممتاز ماہر قانون ہیں، سے بھی زیادہ سیاست کے حوالے سے چیئرمین سینٹ رہے، ایک مرحلے پہ قائم مقام صدر رہے، وزیر قانون رہے، اور آپ کا گھرانہ جو ہے وہ قانون کے حوالے سے پوری تاریخ رکھتا ہے۔ ان کے والد صاحب بڑے پائے کے جج تھے، وسیم سجاد صاحب میرے مہمان ہیں، اب تو ان کے صاحبزادے بھی آنے لگے ہیں۔ میں وسیم سجاد صاحب ہمیشہ مہربانی فراتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ ان سے زیادہ بہتر کون ہوگا جو اس ایشو پر ایک بیلنس، جی ہاں بیلنس میں جو استعمال کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل چینلوں میں ہر اینکر کی اور مہمانوں کی زبان کچھ اس طرح ہوتی ہے، لگتا ہے کہ جیسے وہ پارٹی بنے بیٹھے ہیں، یا تو حکومت کے یا اپوزیشن کے۔ تو وسیم سجاد صاحب 15 ستمبر تو ٹل گئی، 15 ستمبر تک تو یہ معاملہ ٹل گیا، مگر میں اس کیس پر آؤں گا، یعنی توشہ خانہ کیس، اس میں تو ہمارے نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، بلکہ انٹرپول سے بھی رجوع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا محترم وسیم سجاد صاحب؟ دیکھیں جی، یہ جو ہمارا فوجداری قانون ہے، اس کی بنیادی ایک جو اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملزم کے بغیر اس کیس کو چلایا نہیں جا سکتا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ملزم موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے خلاف ایک جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ملزم کو سزا دینی ہوتی ہے، اور اگر ملزم موجود ہی نہیں ہے تو قانون کی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ تو ایک ہمارا اصول ہے فوجداری قانون کا کہ ملزم کا ہونا ضروری ہے، لیکن عدالت اگر چاہے تو اس کو استثناء بھی دے سکتی ہے، اور وہ مخصوص حالات میں عدالت کہہ سکتی ہے کہ آپ کی حاضری ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے کسی ریلیف کے لیے، تو وہ اگر سرنڈر نہیں کرتا، اگر اس کی عدالت کو ضرورت ہے، اس کے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں یا اس کو سزا سنا دی گئی ہے، تو یہ پھر ایک اصول ہے ہمارے فوجداری قانون کا کہ جب تک وہ سرنڈر نہیں کرے گا اس کی عدالت کوئی استدعا، کوئی درخواست نہیں سنے گی۔ تو اب یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے، اس میں انہوں نے میاں صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا مقدمہ علیحدہ کر دیا جائے گا،
جب وہ آئیں گے، جب بھی آئیں گے دیکھی جائے گی، اور جو دوسرے ملزمان ہیں ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مقدمے کی تو یہ صورتحال ہے۔ جی وسیم سجاد صاحب، میں بھی بڑا محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ تاریخ کا تھوڑا سا طالب علم ہوں، یا صحافت کا اور قانون سے تو بالکل نابلد ہوں، لیکن یہ آپ ماشاءاللہ جو آپ کا تجربہ ہے اتنا طویل، اس میں خود آپ نے بھی ابھی سرنڈر کا ذکر کیا، اور میں نے پہلے بھی کہا تو سرنڈر کی تو صورتحال یہ ہوتی ہے نا، یہ بلکہ ایک عسکری ملٹری کی زبان ہے سرنڈر کرنے کی، ہتھیار ڈالنے کی۔ تو یہ جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے کہ وہ سرنڈر کریں، اس کے ساتھ بہت سارے سوال اٹھے، کہاں کریں، کیسے کریں، کس کے سامنے کریں، محترم وسیم سجاد صاحب؟ یہ جی اس کی ہمارے فوجداری قانون میں ایک مخصوص معنی ہے۔ مطلب یہ اس کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت سے کوئی درخواست کرتا ہے اور عدالت کو کہ کوئی وارنٹ اس کے خلاف ہیں یا اس کو سزا دی گئی ہے اور عدالت میں اس نے پیش ہونا ہے، تو سرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو، یعنی اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ ڈالے، عدالت کے سامنے پیش ہو، پھر انصاف کی طلب کرے۔ یہ سرنڈر کا لفظ یعنی شاید صحیح نہیں بھی ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ اس کے ملٹری معنی بھی ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ سرنڈر کر دیا، ہتھیار چھوڑ دیے، لیکن یہاں اس قانون میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرے، عدالت کے انصاف کے سامنے سرنڈر کرے، اور عدالت سے تب انصاف مانگے جب وہ عدالت کے احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ اگر عدالت نے وارنٹ ایشو کیے ہوئے ہیں تو پھر وہ قانون کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس وارنٹ کی تعمیل کرے اور پھر انصاف کی استدعا کرے۔ اگر عدالت نے اس کی ضمانت کینسل کی ہوئی ہے اور پولیس کو اس کی ضرورت ہے، تو پھر وہ پہلے اپنے آپ کو اریسٹ کروائے، پھر اس کی درخواست سنی جائے گی۔ ایک میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جب یہ کوئی شخص قبل از ضمانت کی درخواست دیتا ہے، جس کو ہم بیل بیفور اریسٹ کہتے ہیں، تو بیل بیفور اریسٹ کی درخواست عدالت نہیں سنتی جب تک ملزم اپنے آپ کو عدالت میں سرنڈر نہیں کرتا۔ اب سرنڈر کا مطلب یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں قبل از ضمانت کی درخواست کی سماعت نہیں ہو سکتی، اور وہ تبھی سنے گی عدالت جب کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوگا، اور اس پیش ہونے کو سرنڈر کہا جاتا ہے۔ جی وسیم سجاد صاحب، آپ نے یعنی کافی، میں کئی اپنے ممتاز ماہر قانون سے یہ سرنڈر کا لفظ پوچھتا رہا تھا، اور آپ نے اس کو تصدیق بھی کری کہ یہ ملٹری یعنی عسکری اصطلاح ہے، اور آپ کا یہ بھی بنیادی طور پر فرمانا ہے کہ جب تک پیش ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارے چودھری اطہر حسن، آپ کے تو آپ یقیناً واقف ہوں گے، وہ تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب یعنی جب اشتہاری قرار دے دیے گئے تو مفرور کہلائے جائیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے اگر مفرور ہیں، وہ تو بہت سارے لوگ لندن میں جو یہاں پر ہوتے ہیں یا دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں مفرور کہہ جاتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آج ایسا لگا کہ بلکہ جو وہاں موجود تھے ہمارے نمائندے، کہ جو پورا عدالت کا ماحول تھا اس میں ذرا باڈی لینگویج تبدیل نظر آ رہی تھی، ٹینس صورتحال نہیں تھی، کیونکہ آج 10 ستمبر کے جو تھی اس میں بڑی اہم دن تھا، اس میں ٹینس تھا کیونکہ سرنڈر کے بعد وہ شاید اعلان کرتے اشتہار، ایک بار پھر اشتہاری ملزم قرار دیتے، پہلے ہی 24 گھنٹے پہلے دے چکے ہیں وہ ایک کیس میں، اور یہ سوال بھی اٹھ کے آیا۔ تو یہ کیا اس کا یہ سبب نہیں کہ عدالت نے جب بغور میاں صاحب کی درخواست سنی ہو، جس میں انہوں نے کہا کہ میں بیماری کے سبب نہیں آؤں گا، ساتھ میں جو ڈاکٹر تھے ان کی بھی، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہرحال برطانیہ ڈاکٹر کوئی اس طرح کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ وہ ان کی صحت نہیں ذریعے ٹریول کریں، تو اس لیے آج جو ہے ایک اعتبار سے 5 دن کی تو مہلت دی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ 15 ستمبر کو جب دوبارہ صورتحال ہوگی، یہ جو ریلیف آج دیا جائے کا سوال اٹھے گا، تو اس میں بڑا ابہام پایا جاتا ہے۔ جو 5 دن سے جو سنا گیا دیے گئے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ایک حد تک عدالت، سوری میں عدالت کے بارے میں کیا کہوں، جی وسیم سجاد صاحب۔ جی یہ ایک ذرا منفرد سی صورتحال ہے۔ عام طور پہ تو ملزم پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اس کا میڈیکل ایگزامینیشن بھی ہو جاتا ہے،
اس کو بیماری کی صورت حال میں بھی اس عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے، تو پاکستان کے اندر ہو تو کوئی مشکلات نہیں آتی۔ اب یہ جو صورت حال ہے کہ وہ بیمار ہیں، انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا ہے، اس میں ممکن ہے کہ عدالت کوئی ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے، میرا ممکن یہ نظر تو نہیں آتا کہ ان کی اپیل کی سماعت کریں گے، ممکن ہے اس کو ایڈجرن کر دیں، پوسٹ پون کر دیں کہ اچھا بھی کچھ عرصے کے لیے ہم اس کو مزید ایڈجرن کرتے ہیں، مزید دیکھ لیتے ہیں، مزید سرٹیفکیٹ کا انتظار کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کب ان کی صحت میں بہتری ہوگی۔ اس قسم کی صورتحال ممکن ہے، کیونکہ عدالت کے سامنے ایک سرٹیفکیٹ آ چکا ہے، اور اس کی جو پس منظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ میاں صاحب جب پاکستان سے گئے تھے تو اسی صورت میں گئے تھے کہ ان کی جو بیماری تھی اس کے بارے میں تھا کہ جی وہ بیماری ہے، سنگین بیماری ہے، اور یہاں پہ علاج ممکن نہیں ہے، ان کو باہر جانا پڑ رہا ہے۔ یا وسیم سجاد صاحب، ایک اور ابھی جو بیماری ہے یا صحت مند نہ ہونا ہے، اب یہ بھی پاکستان کی سیاست میں ایک پولیٹیکل ٹرم ہو گئی ہے۔ عام طور پر لوگ اگر کوئی حکومتوں کا دباؤ ہوتا تھا، خاص طور پر ہم دیکھتے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں، تو لوگ اسپتالوں میں داخل ہو جاتے تھے یا علاج کے لیے باہر چلے جاتے تھے، یا پھر حکومت ایک حکمت عملی کے تحت ان سے کہتی تھی کہ اگر آپ جناب ہم سے معافی نہیں مانگ رہے، ہمارے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے، تو آپ بیمار ہو جائیں، ایکٹیو نہ ہوں۔ تو اب صحت پہ میاں صاحب کے بارے میں بہرحال لوگ یہ کہتے ہیں جی 7 ماہ سے وہاں پر ہیں لندن میں، لیکن اب تک کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے، اور یہ سوال ڈسکس بھی ہوا کہ اگر وہ اسپتال میں ہوتے تو بہت آسان بات ہوتی کہ جی وہ تو اسپتال سے آ ہی نہیں سکتے، وہ تو چائے بھی پی رہے ہیں، وہ تو سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر میں اگر یہ کہوں کہ بیماری پر شاید سیاست نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو میاں صاحب کو صحت دے، اگر میں آپ سے یہ معلوم کروں وسیم سجاد صاحب کہ پولیٹیکل حوالے سے، کیونکہ ماشاءاللہ میں نے کہا نا کہ مسلم لیگ میں ایک طویل عرصے رہے ہیں، چیئرمین سینٹ رہے ہیں، وزیر قانون رہے ہیں، یہ جو میاں صاحب کا نہ آنا ہے بیماری کے سبب، سیاسی طور پر انہیں اس کا فائدہ تو نہیں ہو رہا، بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے نقصان ہو رہا ہے کہ وہ نہیں آ رہے ان کے فالوورز، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک وکیل کی حیثیت سے، اگر آپ ہوتے کیا انہیں یہ مشورہ دیتے کہ نہیں آپ آ جائیں، اور ٹھیک ہے زندگی تو ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کس طرح دیکھتے ہیں اس کو محترم وسیم سجاد صاحب؟ میرے خیال میں جی یہ ان کے لیے ایک ان کی پارٹی کے لیے، میاں صاحب کے لیے ایک پولیٹیکل اسیسمنٹ ہوگی کہ وہ اس صورتحال میں آئیں یا انتظار کریں، بیماری ہے نہیں ہے اس کو قطع نظر، میرے خیال میں وہ موجودہ صورتحال میں شاید پاکستان آنا مناسب نہ سمجھے، کیونکہ وہ موجودہ صورتحال میں آئے تو یقیناً ان کو جیل جانا پڑے گا، اور کوئی ایسی تحریک نہیں ہے، اور جب وہ جیل میں تھے کوئی ایسی تحریک چل نہیں رہی تھی، کوئی ایسا پریشر نہیں نظر آ رہا تھا، تو وہ سیاست ان کی اگر کچھ تھی بھی تو ان کے جیل جانے سے کچھ مدم پڑ رہی تھی۔ میرے خیال میں وہ شاید یہ سوچیں کہ جی میں اس وقت آؤں جب کہ پاکستان میں کوئی الیکشن کا ماحول ہو، یا کوئی تحریک چل رہی ہو، کوئی موومنٹ چل رہی ہو، اور ان کے آنے سے اس میں تقویت ملے، کوئی پبلک سپورٹ، یعنی ایک قسم کی، تو وہ پھر میرے خیال میں اس صورتحال میں ممکن ہے وہ فیصلہ کریں۔ تو سیاسی نقطۂ نظر سے میرے خیال میں ابھی وہ شاید آنے کا نہ سوچیں۔ شکریہ محترم وسیم سجاد صاحب، اور جیسے میں نے کہا کہ آپ ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں، میں نے کہا بڑے سینئر اور سیزنڈ ہمارے محترم وسیم سجاد صاحب پولیٹیشین بھی ہیں، اور قانون پہ تو ان کی بہت ہی بڑی دسترس ہے۔ وسیم سجاد صاحب ایک بار میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں نے سوچا کہ ساری صحت پر سیاست تو لندن میں ہو رہی ہے، اور لندن میں ہمارے بیرسٹر شفقت اللہ قادری پہلے مسلمان پاکستانی QC رہ چکے ہیں، جناب بڑی پوسٹ ہوتی تھی، ذرا ان سے معلوم کیا جائے۔ تھینک یو بیرسٹر، جب بھی کوئی لندن کا معاملہ آتا ہے تو میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، اور یہ تو خیر آپ کا مضمون بھی ہے، لیکن میں قانون سے ہٹ کر، ابھی میں وسیم سجاد صاحب میرے مہمان تھے، آپ کو علم ہے بڑے پائے کے وکیل رہے ہیں، اور میں نے ان سے جب کہا کہ یہ جو عام طور پہ آپ کو بھی علم ہے کہ صحت پر سیاست ہوتی ہے، جو لوگ تھے وہ بیمار ہوتے تھے گھر بیٹھ جاتے تھے، اسپتال میں لیٹ جاتے تھے کہ بیمار ہوں، یہ باہر چلے جاتے تھے،
تو وسیم سجاد صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی موومنٹ نہیں چل رہی تو وہاں رہنا بہتر ہے، اس لیے بیماری کو ایشو بنا رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ اور آپ تک اطلاع بھی ہو رہی ہوگی کہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں لیکن اس لیے نہیں رہے کہ اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر میں اتنا ایکٹیو رول ادا نہیں کر سکوں گا یا اتنا پاپولر لیڈر کی حیثیت سے گیدر نہیں کر سکوں گا؟ صفت اللہ قاضی صاحب، بجائے صاحب بات کلیئر ہے. جو شخص جیل میں رہتا ہے اور جیل کتنا ہی آرام کیوں نہ ہو، ایک کلاس بھی کیوں نہ ہو، جیل پھر جیل ہے. اور نواز شریف کے لیے تو بہت مشکل ہے جیل میں رہنا. بڑے آسائش میں رہے ہیں، بڑے اچھے محل میں رہے ہیں، گھر میں رہے ہیں، تو وہ جیل میں جانا پسند نہیں کریں گے جب تک کہ انہیں یقین نہ ہو کہ اگر وہ جیل میں جاتے ہیں تو ان کی پارٹی کو ان کو بڑا سیاسی فائدہ ہوگا. اس وقت انہیں ایسا نظر نہیں آ رہا کیونکہ اب وہ واپس جائیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے. وہ کیوں جیل جائیں؟ پاگل ہو گئے. انگلینڈ کی آب و ہوا ہے، انگلینڈ میں بڑی تفریح ہے، آرام سے گھومتے ہیں اور انگلینڈ میں انہیں کوئی مشکل نہیں ہے، اچھے سے مکان میں رہتے ہیں، ہائیڈ پارک میں گھومتے ہیں، ان کی تصویریں بھی آئی ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو میں قانونی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے جہاں تک میں امیگریشن لا کو 50 سال سے میں نے پریکٹس کی ہے، میرا تجربے میں پہلی دفعہ یہ ایسا آیا ہے کہ کوئی شخص کنوکٹ ہو، ایک عدالت سے کنوکٹڈ ہو اور عدالت سے گارنٹی دے کے آیا ہو کہ وہ یہاں علاج کرا کے واپس چلا جائے گا، اور عدالت اور وہ عدالت ہو، یہ نہیں کہ وہ سوویت یونین میں ہو، کوئی سیاسی پناہ مانگ رہا ہو. یہ تو سیاسی پناہ بھی نہیں مانگ رہا. اگر نواز شریف کہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، میں سیاسی پناہ مانگتا ہوں، سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہاں ایک وزٹر کے طور پہ آئے اور انہیں کا علاج کرائیں گے، انہیں علاج کے لیے اجازت ملی. امیگریشن لا کے تحت یہاں پر قانون ہے، میں نے کیس کیے ہیں جس پہ ہمیں بڑا افسوس بھی ہوا ہے. یہاں پر قانون کلیئر ہے. عام آدمی کو، کسی بھی شخص کو اگر وہ یہاں پر علاج کے لیے آتا ہے تو اسے علاج کی اجازت ملتی ہے. لیکن اگر وہ مزید یہاں رہنا چاہتا ہے تو کورٹ، ہوم آفس کہتا ہے اور کورٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں یعنی یہ آج تک ابھی یہ سوال اٹھایا گیا نا کہ 7 ماہ ہو گئے انہیں، وہ کسی اسپتال میں تو ہوئے نہیں، ورنہ اگر اسپتال میں وہ لیٹے ہوئے ہوتے اور ان کی تصویریں چھپی ہوتی کہ انہیں ڈرپ لگائی جا رہی ہے یا خدا نہ کرے سانس کوئی لگایا جا رہا ہے، تو ایک یہ بھی آج عدالت میں ڈسکس ہوا کہ وہ تو اسپتال میں ہے ہی نہیں، اس لیے جواب کمزور ہو جاتا. کہ یہ بھی وجہ ہے؟ کوئی طرح جواب دیے گا. تو ایک دوسرا سوال کرنے جا رہا ہوں میں آپ سے. بات سیدھی یہ ہے کہ یہاں سے الطاف حسین کو بلایا جا رہا تھا مختلف، ہوم آفس نے کچھ نہیں کیا. جب الطاف حسین کی طاقت ختم ہو گئی، جب ہوم آفس کو یقین ہو گیا کہ الطاف -0 ہیں، تو اب ان کے خلاف سارے مقدمے شروع ہو گئے. تو بات سیدھی یہ ہے کہ ہوم آفس جو ہے برطانوی حکومت وہ سمجھتی ہے کہ بھائی یہ کل وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، سیاسی مسئلہ ہے اور لیگلی تو برطانوی حکومت دینا چاہیے. عمران خان کو سخت اقدام اٹھانا چاہیے کہ ہماری عدالتوں کی توہین ہے، ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں اس کو واپس بھیجو اور آپ نے اسے رکھا ہوا ہے. یہ آپ کا ملک جو ہے کیا کرمنلز کے لیے نہیں لیکن آپ کو بیشتر مجھ سے زیادہ تجربہ ہے کہ جو چاہے برٹش کی کتنی ہی بڑی ڈیموکریٹ کہلائیں یا امریکنز کتنے ہی بڑے وہ کہلائیں، لیکن ان کی بھی تو اپنی مصلحتیں اور مفادات ہوتے ہیں. پاس کے قرآنوں کو کس یعنی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں نا. سارا مال جو ہے جس پہ کنوکشن ہوئی ہے وہ برطانیہ میں لگا ہے، پراپرٹیز برطانیہ میں خریدی، برطانیہ میں فائدہ ہوا ہے. تو بات سیدھی ہے کہ عمران خان کو اسٹینڈ تو لینا چاہیے نا، کم از کم ہمیشہ ویسٹ کی بات کرتے ہیں. چلے میں ایک آخری اگر آپ سے ایک سوال یہ پوچھ لوں، اگر آپ اور یقیناً کچھ لوگ افواہیں بھی اڑا رہے تھے کہ بھائی میاں صاحب آپ کو اگر وکیل کرتے ہیں یا حکومت کہتی ہے کہ جناب کیس کریں، کیونکہ اشتہاری قرار دیے گئے ہیں، چودھری اعتراض حسن کہہ رہے ہیں مفرور ہیں. اب یہ اگر یہاں سے انٹرپول سے بھی رجوع کیا جائے گا تو میاں صاحب جو اگر یہ کہیں گے کہ نہیں میں جو کچھ اگر کیس لڑیں گے لندن میں تو کوئی انہیں وکیل کی بھی ضرورت ہوگی نا. کیا مشورہ دے گا؟ وہ کہے گا نہیں یہ پاکستان جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، یا وہ کہے گا کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ویسے سیدھی بات یہ ہے کہ اگر میاں صاحب 2 پوائنٹ پہ ہی لڑ سکتے ہیں، یا تو وہ کہیں اسائلم مجھے چاہیے کہ پاکستان میں میرے ساتھ ظلم ہوگا، پاکستان میں میرے پرسیکیوٹ ایسا تو ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ پرسیکیوشن کا حصہ ہے، جو عدالت میں انصاف نہیں ہوا ہے، عدالت نے سیاسی فیصلہ لیا ہے جو یہاں کی عدالت نہیں مانے گی. کیونکہ آج پاکستان کا سپریم کورٹ اس ملک میں مانتے ہیں کہ وہ آزاد کورٹ ہے، اور اسی کورٹ نے اگر وہ کورٹ جو ہے وہ اتنا ہی ظالم ہوتی، اتنی انجسٹ ہوتی تو انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں دیتی. میرے خیال ہے وہ ان کا مقدمہ یہاں ظاہر ہر وکیل لے لے گا،
असylum सिर्फ असylum की बेसिस चल सकता है, वरना नहीं। तो आखिरी अगर मैं एक लाइन में कहूँ, यानी ये कहा भी गया है अदालत ने कि इश्तहारी हैं, इंटरपोल से कहा है गिरफ्तार हो, ऐसा हो चुका है कि मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार करके लाया जा चुका है, लेकिन मियाँ साहब को साथ ये हो सकता है? ये अदालत में केस जाता है तो मियाँ साहब को यहाँ की अदालत कोई रिलीफ नहीं देगी, लेकिन केस अदालत में जाएगा ही नहीं। अदालत में केस उस वक्त जाएगा जब यहाँ का होम ऑफिस उन्हें गिरफ्तार करता है, जब इंटरपोल उन्हें गिरफ्तार करती है, और इंटरपोल गिरफ्तार कर भी ले फिर भी आखिरी फैसला बरतानिया के वजीर दाखिला करना पड़ेगा, चाहे उनको भेजा जाए। नहीं, वजीर दाखिला कहता है मैं नहीं भेज रहा, तो बात खत्म, कोर्ट में जाएगा। आपने देखा ना कि हमारे बैरिस्टर सिब्कुल कादरी ने जो आखिर में बड़ी एक अहम बात कही कि भले पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर उन्हें इश्तहारी करार देती है, इंटरपोल से रजू करती है, लेकिन इंटरपोल भी जो है बहरहाल वजीर दाखिला यानी वहाँ के ब्रिटिश वजीर दाखिला से रब्ता करके करेगा, और वो ये कहेगा, क्योंकि बहरहाल वो बरतानिया में रह रहे हैं, कि आया कि उन्हें पाकिस्तानी अदालत के हवाले पाकिस्तान के हवाले करें या ना करें। ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि बहरहाल एक एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं ब्रिटिश लोगों से, और उनके भी अपने में सियासी मफादात होते हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए फिर मैंने कहा ना गिनती शुरू करें, 11, 12, 13, 14, 15 को क्या होगा, तो एक बार फिर काउंटडाउन शुरू होगा। लेकिन ज़रा अपने मुल्क की तरफ चलते हैं कि बड़ा अफसोस होता है कि जब ये वाक़या सुनकर जो बच्चियों के साथ जो रेप हो रहा है, जिनसी ज़्यादती हो रही है, उधर मैं देख रहा था ख्वाजा सराओं के 5 साल में 1500 कत्ल हुए हैं। ख़ासतौर पर केपी में ये वाक़यात बहुत हो रहे हैं, जिस पर कभी अलग से गुफ्तगू करना चाहिए। लेकिन जो मोटर वे पे यानी ये ना समझे कोई लाहौर से कोई कसूर जा रही थी या लाहौर से कोई मुल्तान जा रही थी, उस पर एक जो वाक़या रेप का हुआ है, उस पर बड़े शदीद रद्द अमल का इजहार सारे मुल्क में हो रहा है, और पंजाब हुकूमत और बुज़दार हुकूमत के लिए बड़ा मसाइल पैदा हो गए हैं। अभी IG की तब्दीली पे ही शोर आ रहा था कि एक और वाक़या हो गया, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और जैसे मैंने ब्रेक से पहले आपसे कह रहा था कि पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, रेप के वाक़यात, ज़ातियों के वाक़यात, कत्ल के वाक़यात, और फिर ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पछाड़ ने तो पहले ही उन्हें परेशान किया हुआ है। और फिर जो कल का मंगल और बुध की शब जो सानिया मोटर वे पर हुआ, और मोटर वे जहन में रखिए कि वो है जहाँ 24 घंटे कैमरे भी होते हैं, मोटरवे की पुलिस भी होती है। वो कि मोटरवे की पुलिस का ये कहना था कि जहाँ ये वाक़या सानिया हुआ ये उनकी हुदूद में नहीं आता। मैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत के पास भी जाना चाह रहा था, जो उस स्पॉट पे भी गए थे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ मुसर्रत चीमा हमारे साथ हैं, हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब की तर्जुमान। जी मुसर्रत बीबी, मैंने कहा ना कि ऐसा लगता है कि पंजाब हुकूमत के मसाइल कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं, और इस वाक़े ने भी बड़ा दहलाया है जो आज मोटरवे पर हुआ। मुसर्रत बीबी, जी 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 मुसर्रत बीबी, आपको आवाज़ आई मेरी? जी जी आ रही है। जी मुसर्रत बीबी, जी मुसर्रत, जो मैं सवाल कर रहा था कि आज जो वाक़या सानिया हुआ है मोटरवे का, और वैसे ही ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़, उससे ही पंजाब हुकूमत खासी तख्त लाहौर हमारे बुज़दार साहब मुश्किलात में हैं, और ये वाक़या मोटर वे पे हुआ है। मोटर वे वाले कहते हैं कि नहीं, ये मोटर वे में नहीं है। आप क्या कहती हैं मुसर्रत चीमा साहिबा? बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। बेसिकली इस वाक़े की, इस दिल खराश, इस अंधोनाक वाक़े की जितनी भी हम मजम्मत करें वो कम है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वाक़े का होना एक बहुत बड़ा एक हादसा और सानिया में उससे भी कम नहीं है ये। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वाक़े को, जो मैं पंजाब गवर्नमेंट की अगर बात करूं, तो हम एक इबरतनाक मिसाल इसलिए हमें सेट करना ज़रूरी है कि ये वाक़या ऑल्दो पहला वाक़या था, इसको आखिरी वाक़या बनाना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसकी वजह ये कि जहां हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहां हम अपनी बच्चियों, और ये कोई स्टोन एज तो नहीं है
کہ جس میں اللہ معاف کر دے کہ اس طرح کے واقعے کا ہو جانا ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. لیکن ایز اے پنجاب گورنمنٹ کی جو ترجمان کی حیثیت سے میں اپنی تمام سننے والی میری جو بہنیں، میری جو بیٹیاں ہیں، میں ان سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم ان گناہ گاروں کو قرار واقعی سزائیں دیں گے اور اس واقعے کو عبرت ناک. دیکھیں مسد بی بی، دیکھیں مسد بی بی، ہوتا یہی ہے کہ عام طور پر بیان یہ آتے ہیں اور مجھے یعنی سوری ٹو سے ہمارے بعض وقت ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے لوگ بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ نہیں صاحب سزا جو ہے ریپ کرنے والے پکڑے جائیں اور قتل کر دیں. کراچی میں بھی ایک واقعہ ثانیہ ہوا اور کچھ یعنی میں تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کو وکیل بھی مل جاتے ہیں، یعنی ریپسٹ کو، قتل کرنے والوں کو وکیل مل جاتے ہیں. ان کو لائسنس ہی نہیں ملنا چاہیے ایسے وکیلوں کو یہ عدالت میں دفاع کریں. لیکن عبرت ناک سزا اس وقت ہوتی ہے سوری ٹو سے جب مجھے یاد ہے پنجاب میں ایک زمانے میں پبلک ہینگنگ ہوئی تھی، لوگ عبرت پکڑیں کہ اس واقعے کو، لیکن ہوتا نہیں ہے نا. اتنا مقدمہ چلتا ہے کہ وہ بعد میں پتہ چلا کسی نے رہا ہو جاتا ہے. تو یہ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ عبرت ناک بنائیں گے، لیکن اگر کچھ لوگ حراست میں لیے گئے ہیں ہمیں وقت بتایا جائے. ہمیں کا مطلب یہ لوگ پانا چاہتے ہیں 15 دن میں، 30 دن میں، ورنہ اس علاقے کے جو انچارج کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانے چاہیے. مسرت بی بی، مجاہد بھائی، میں آپ سے اس لیے ایگری کرتی ہوں کہ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ان درندوں کو یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، تو واقعی ان کو کہاں سے وکیل مل جاتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی بات سے، میں جو دوسری بات آپ نے کی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. بیسکلی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عبرت کا نشان بنایا جائے، جب ہم ایک فلاحی ریاست اور مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں جب ہم اس طرح کی سخت قسم کی لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں. دیکھیں، عبرت ناک سزائیں تو پھر جب پیچھے بیکنگ پہ آپ کی قانون سازی اس طرح کی ہوگی تو وہ اس میں اس کو وہ سپورٹ کرے گی. واقعی اگر تحریک انصاف کی حکومت، اور ہم ابھی بہت ساری غلطیاں کمزوریاں ہوں گی، لیکن لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان پر کہ انصاف پر مبنی جماعت اس طرح کے کیسز میں انصاف بھی کرے گی. ذرا میں کچھ ذرا وقار شوکت سے بھی پوچھوں جو اسپاٹ پر گئے تھے. وقار، آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے جگہ دیکھی تو اس سے تو ایسا اندازہ ورثہ جو میں اسکرینوں پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ جنگل ہیں، غائب ہو گئے، کچھ اس طرح ہوئے، کچھ پکڑے بھی گئے. آپ کی کیا اطلاع ہے وقار؟ ہاں جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ تھانہ گجرپورہ کی حدود میں ہوا ہے. گجرپورہ کی حدود میں جو ہے وہ ایک چوکی آتی ہے کرول گاؤں، اور اس کرول گاؤں میں جو ہے وہ ایک گھنا جنگل بھی ہے جہاں پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. خاتون چونکہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لاہور ڈیفینس سے گجرانوالہ واپس گھر جا رہی تھی کہ خاتون نے جو مقدمہ درج کروایا ہے اس میں یہ بیان دیا ہے کہ پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے وہاں پر رکی اور 2 جو ہے وہ مسلح ڈاکو وہاں پر پہنچے. انہوں نے جو ہے وہ پہلے نوک کیا جو ہے وہ گاڑی کے شیشے کو. نہیں، وہ سب واقعہ آگیا، لیکن وقت میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ موٹر وے تو کہہ رہا ہے کہ اس کے یہ جگہ اس میں آتی ہی نہیں ہے. کیا ایسے ہی ہے؟ یعنی موٹر وے پولیس کی حدود میں نہیں آتی. وقار جی بالکل، واقعہ تو موٹر وے پر ہی پیش آیا ہے، لیکن موٹر وے کی جانب سے جو ہے وہ یہ بیانیہ سامنے آیا تھا کہ یہ جو ہے وہ موٹر وے کی حدود میں جو ہے واقعہ پیش نہیں آیا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے بارہا یہ بات سامنے جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، کہا بھی جا رہا ہے مختلف پریس کانفرنسز میں اور بیانات میں کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ موٹر وے پر ہی پیش آیا ہے جہاں پر خاتون اچھا، جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے جو ابھی تک حراست میں لیے گئے ہیں اور پولیس کلیم کر رہی ہے تو کچھ ان میں واقعی انہیں کامیابی ہوئی ہے اسپیسیفک؟ جی بالکل، پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق جو ہے وہ گزشتہ روز تمام لوگوں کو جو ہے وہ جن میں 1 درجن سے زائد افراد کو جو ہے وہ قریبی گاؤں سے جو ہے وہ حراست میں لیا گیا تھا، جن میں سے ابھی کی جو اپڈیٹس ہیں 7 افراد کے ڈی این اے لیے گئے ہیں، جن میں سے ایک شخص جو ہے وہ ریکارڈ یافتہ بھی ہے. ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد جو ہے وہ مزید حقائق بھی سامنے آئیں گے. وقار، مجھے علم ہے کہ آج آپ پورا دن اس کی رپورٹنگ کرتے رہے اور کراچی میں بھی ایک ایسا ثانیہ ہوا ہے کہ ہم ذرا سا وہاں بھی چلتے ہیں کہ جو بلڈنگیں ہیں مخدوش بلڈنگیں، کوئی کہتا ہے 250 مخدوش بلڈنگ ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس بات کی تو اجازت دیتی ہے کہ 120 گز کے پلاٹ پہ 8 منزلہ کھڑا کر دو، لیکن لوگ گرتے ہیں تب ان کو ہوش آتا ہے، صفائیاں پیش کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد اور اپنے نمائندے سے پوچھتے ہیں کہ آج جو بلڈنگ گری ہے اس کو بھی کیا مخدوش قرار دے دیا گیا تھا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور کراچی کی انتظامیہ خاص طور پر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو بیٹھے ہوئے ہیں بابو، ان کے سبب ایک اور سانحہ ہوا اور کرنگی میں ایک بلڈنگ گر گئی. تفصیل تو علی رضا بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ مارچ میں لیاری میں کوئی 27 لوگ بلڈنگ گرنے سے ہلاک ہو چکے تھے. اسی طرح گلبہار میں ہلاک ہو چکے شاید 22 کے قریب. اور اس وقت کہا گیا کہ تقریباً 250 مخدوش عمارتیں کراچی میں ہیں جنہیں فوراً گرا دینا چاہیے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی 100 گز کے پلاٹ پر 6 منزلہ لوگ بنا لیں، کچھ نہیں کہتی. اور بے شمار بلڈنگیں جس طرح میں نے کہا ناگفت بیلات میں، یہ بھی میرے سامنے موجود ہیں. لوگ جو ہے بارش سے مر رہے ہیں، کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں، اور مزید یہ کہ یہ 250 بلڈنگیں کھڑی ہیں. یہ تو سوری ٹو سے ان پر تو اقدام قتل کا کیس بننا چاہیے جو اس کے ذمہ دار ہیں جو ان بلڈنگوں کو قائم کیے ہوئے ہیں. علی رضا میرے ساتھ ہیں. جی علی، یہ جو آج جو واقعہ سانحہ ہے اس میں اتنی بڑی ہلاکتیں تو شاید نہیں ہوئیں جتنی بڑی گلبہار یا لیاری میں ہوئی تھی. کیا صورتحال ہے اس وقت علی؟ کیا ابھی بھی ملبے سے لوگ نکالے جا رہے ہیں؟ جی علی سر دیکھیں، اس وقت بھی مجاہد صاحب ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں، رواں سال میں 3 کے قریب اس طرح کے واقعات ہوئے. اس میں لوگ مرے ہیں. یہ جیتے جاگتے انسان تھے جو کہ غفلت کے باعث جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں. ابھی بھی یہاں پر جو 4 منزلہ عمارت تھی منہدم ہو گئی. ابھی بھی ادھر لوگ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اندر لوگ دبے ہوئے ملبے تلے، ان کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہاں پہ پولیس، رینجرز اور ریسکیو ادارے دیگر جہاں پر کام کر رہے ہیں، ساؤنڈ ذریعے کے جو ہے ان کو جانچ رہے ہیں کہ کسی طرح کسی کی آواز آ جائے. اور کتنی ڈیڈ باڈی نکالی گئی ہیں، زخمی نکالے گئے ہیں علی رضا؟ کتنی ڈیڈ باڈی یا جی ہاں بالکل. دیکھیں، اب تک جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں 6 زخمی آئے ہیں، اور جو ہے ایک وقاص نامی 14 سالہ جو لڑکا تھا وہ اس واقعے میں جو ہے جاں بحق ہوا ہے. تاہم بڑے ہی تکلیف دہ مناظر مجاہد صاحب اس وقت یہاں پر دیکھنے میں مل رہے ہیں، کیونکہ جو بچ گئے ہیں جو کہ نوکری پہ تھے اور وہ آئے، اس میں سے ایک ہیڈ کانسٹیبل پولیس، ٹریفک پولیس میں بھی وہ تھے، اور ہمت نہیں ہو رہی کہ ان سے کس طرح بات کی جائے. ان کی فیملی جو ہے اس وقت آپ کو ابھی لگتا ہے علی رضا علی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی لوگ ملبے کے نیچے ہوں گے یا ہو سکتے ہیں کچھ ان کے لوائقین، احباب، رشتہ دار یہاں موجود؟ جی بالکل جی مجاہد صاحب، بالکل ملبے تلے جو ہے دبے ہوئے ہیں ابھی بھی لوگ. کیونکہ 2 فیملیز بتائی گئی ہیں. وہ تھی نیچے جو ہے ایک کباڑی کی دکان تھی، وہاں پر بھی لوگ موجود تھے. ساتھ ہی جو ہے جو ابھی بھی موجود ہیں جن کی میں بات کر رہا تھا، پولیس کانسٹیبل ذوالفقار، وہ اس وقت دردناک اس وقت مناظر ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جس کو شاید میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں. علی میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا، وہ کہ میں شاید بعد میں بھی آپ سے معلوم کروں. مثلا یہ تو آپ کراچی کو کور کرتے رہے ہیں، اور جب واقعہ ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 200-250 عمارتیں مخدوش ہیں جنہیں گرانا چاہیے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کو دیکھتی ہے، تو میرے خیال ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوتی. غالباً کراچی میں سے زیادہ ہی بلڈنگیں ہوں گی نا جو جس طرح کی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں اس طرح کی. علی جی ہاں بالکل. دیکھیں، سانحہ ہو رہا ہے، بیان بازیاں ہو رہی ہیں، بلند و بانگ دعوے اس سانحے سے پہلے بھی کیے گئے، مگر اس کے نتائج کیا نکلے وہ جو ہے وہ ہے کہ ادھر انسپیکشن کی باتیں کی جا رہی ہیں، کہ ادھر یہ رائے دی جا رہی ہے لوگوں کو کہ یہاں پہ ایسی چیزیں خریدیں نہیں. ارے جو انسپیکشن کے لوگ ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، جو ٹیکسز عوام سے لے کے اس کی مد میں جو پیسے اکٹھا کرتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، وہ کہاں ادارے انسپیکشن؟ ایڈمنسٹریٹر، کمشنر، پارٹیوں کے نمائندے آئے، عام طور پہ آ جاتے ہیں نا اس موقع پر فوٹو سیشن کے لیے، لیکن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کچھ افسران. جی ہاں بالکل. دیکھیں جی ہاں بالکل، ہم نے یہ دیکھا مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں ادھر آئے. خرم شیر زمان کو بھی دیکھا ہم نے کہ وہ یہاں پر آئے. کچھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دیگر افسران جنہوں نے بات کی یہاں پر آ کر. پی ٹی آئی سندھ حکومت کو کہہ رہی ہے، سندھ حکومت پی ٹی آئی، اور مطلب ایک عجیب و غریب سلسلہ یہاں پر. یعنی ہر چیز پر سیاست. اور میں تو آج یہ چاہ رہا تھا نا کہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے، وہ جو 11,000 کا پیکج ہے، رضوان مجھے بتا رہے تھے، بلکہ ان کے پاس بھی مجھے جانا تھا، گجر نالے پر کہہ رہے تھے وہی صورتحال ہے. 1100 ارب روپے آ رہے ہیں، 800 ارب کون دے گا، 300 ارب کون دے گا. یعنی افسوس ہوتا ہے کہ کراچی جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس کے غریب محنت کش عوام کی یعنی اس حالت زار پر بھی سیاست ہمارے یہ شفاف سیاسی جماعتیں اور ان کے قیادت کر رہی ہوتی ہے. جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.